مرزائی شکار ہے، بدعتی فرار ہے، دشمن فقہ کی تو چیخ اور پکار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسادۃ الاتقیاء وسید المرسلین، سیدنا وحبیبنا وقرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی: قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام سامعین کرام، تحفظ دین میڈیا کی جانب سے جو سلسلہ خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت کی صراحت وضاحت کے سلسلے میں اور اس عقیدے کے مذاکرے اور تازگی کے سلسلے میں جو طویل پروگرام چلایا جا رہا ہے، اس پروگرام کی ایک کڑی کے طور پر آج کی یہ نشست بھی ہے، اور اس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ ختم نبوت کا اعتقاد اگرچہ ضروریات دین میں سے ہے، اور اس کا جاننا ماننا مومن ہونے کے لیے لازمی اور ضروری ہے، جو چیز ضروریات دین میں سے ہوتی ہے وہ اتنی متعارف ہوتی ہے، اتنی مشہور ہوتی ہے کہ وہ ہر چھوٹے بڑے کے ذہن میں خود بخود پائی جاتی ہے اور موجود رہتی ہے۔ ضروریات دین ہی کی ایک اصطلاح ہے، اور ان چیزوں کو ضروریات دین کہتے ہیں جن کا دین میں داخل ہونا اور مسلمانوں کا عقیدہ ہونا ہر چھوٹے بڑے کو بلکہ اپنے پرائے کو تک معلوم ہوتا ہے۔ اذان مسلمانوں کے دین کا ایک شعار ہے، مسجد مسلمانوں کے دین کا ایک شعار ہے، اور اس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی جاتی ہے۔ توحید، رسالت، آخرت میں حساب کتاب، جنت دوزخ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو دین اسلام کے تصور کے ساتھ ذہن میں آ جاتی ہیں۔ بھئی دین اسلام ان چیزوں کو کہا جاتا ہے، ان چیزوں کو ماننے کو کہا جاتا ہے۔ تو کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جو دین اسلام کے لیے ما بہ الامتیاز ہیں، یا دین اسلام کا خود بخود تعارف ہے۔ ایسی چیزوں کو ضروریات دین کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر الانبیاء ہونا اس حیثیت سے کہ ان کے بعد پھر کوئی دوسرا نبی نہیں ہے، کوئی دوسرا نبی اپنی نبوت اور اپنی شریعت کے ساتھ نہیں ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ کوئی دوسرا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ تو اس وضاحت کے ساتھ خاتم الانبیاء ہونے کا عقیدہ سلف سے لے کے خلف تک، عہد رسالت سے لے کے آج تک
مشرق مغرب شمال جنوب عالم میں جہاں کہیں مسلمان رہتے ہیں وہاں کے عرف میں، وہاں کے ماحول میں مشہور ہے، معروف ہے۔ کھینچتان کرنا اور طرح طرح کی علمی منہ شگافیاں کرنا اور باریک بحثیں نکالنا، یہ تو وہاں ہے جہاں پر احکام ہوں، مسائل ہوں اور ان کے سمجھنے میں دلائل کا اختلاف ہو رہا ہو اور عوام سمجھ نہیں پا رہی ہو تو آپ کو سمجھانا پڑ رہا ہو، یہ وہاں ہے۔ جہاں عقیدہ ہے وہ متواتر ہے، مشہور ہے، معروف ہے، ہر کوئی جانتا ہے۔ تو امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پھر کسی کی بعثت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری نبی قرار دے دیے جانے کا مفہوم اور مطلب یہی ہے کہ اب کوئی نیا دین، نئی شریعت، نیا حکم لے کر بھی نہیں آئے گا اور اللہ کی طرف سے نیا نبی بھی نہیں بنایا جائے گا۔ یہ مفہوم عام فہم ہے، یہ مفہوم زبان زد ہے، یہ مفہوم ہر انسان، ہر مسلمان کے تحت شعور میں موجود ہے۔ جس کو بھی اس سے اختلاف ہے اسے اس مفہوم کو ہٹا کر زبردستی دوسرا مفہوم بنانا پڑتا ہے۔ یہ مفہوم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ مطلب ہے، بتانے کی ضرورت نہیں۔ جب کبھی کہا جائے گا خاتم الانبیاء تو ہر کوئی اتنے لفظ کے معنی کو جاننے والا یہی کہے گا کہ آپ نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی ہیں، اختتام ہیں آپ۔ چاہے ایک طالب علم کیوں نہ ہو، ایک معمولی سا مسلمانوں کا بچہ کیوں نہ ہو، جسے شعور آ گیا ہو، سمجھ آ گئی ہو، اس کے سامنے جب کہا جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا خاتم الانبیاء، تو اس کے ذہن میں کیا مفہوم آتا ہے، آخری نبی کے کیا معنی لیے جاتے ہیں، کیا سمجھتا ہے ایک عام آدمی کھینچتان کے بغیر، خالی الذہن آدمی؟ کسی غیر مسلم کے سامنے بھی کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عقیدے کے مطابق آخری نبی ہیں، اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہ ہے ضروریات دین کے اعتبار سے ختم نبوت کا عقیدہ۔ اب جس کو بھی نبی بننے کا شوق ہوگا وہ کھینچتان کرے گا، زبردستی کرے گا۔ جو مفہوم کسی لفظ کو سن کر پوری دنیا کے ذہن میں آ سکتا ہے، کہیں بھی کہا جائے، اور خاتم النبیین کو کسی زبان میں آپ ٹرانسلیشن کیجئے، نیشنل زبانوں میں، انٹرنیشنل زبانوں میں، کسی میں بھی اگر آپ آخری کا لفظ استعمال کیجئے تو اس کے ذہن میں آخری کا عرفی اعتبار سے کیا مفہوم آتا ہے؟ ساری دنیا یہی سمجھتی آ رہی ہے اور عہد رسالت سے آج تک سمجھتی آ رہی ہے۔ یہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے دعویٰ فرمایا، یہی صحابہ کرام نے اعتقاد رکھا، یہی تابعین کا ذہن میں مفہوم رہا، یہی تبع تابعین کے ذہن میں مفہوم رہا، اور یہی بات بعد کے محدثین کہہ رہے ہیں، فقہا کہہ رہے ہیں، مفسرین کہہ رہے ہیں، تمام تفسیریں لکھنے والوں نے یہ لکھا، یہی مفہوم لکھا۔ حدیثوں میں جہاں کہیں آخری نبی ہونے کا ذکر آیا، شارحین حدیث نے یہی بتایا، تواتر یہی ہے،
توارث یہی ہے، تعامل یہی ہے۔ دین کا کارواں رواں دواں، علماء کا ساتھ دو، آؤ سب کے سب یہاں، علماء کا ساتھ دو۔